اور اسے ذہن کے اندر رکھنا. وہ نفس جو پیغمبر کو دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو مباہلے میں کہا پیغمبر کا نفس ہے، ہجرت میں کہا میرا نفس ہے. نفس خدا بھی ہے، نفس رسول بھی ہے. اچھا بھائی کہ وہ کب کہا تھا؟ مباہلے میں تو جا رہے تھے نا جاگتے ہوئے، ہجرت میں تو سو رہے تھے. سوتے ہوئے کہا میں یشری، اس نے بیچ دیا. تم نے کبھی سوتے میں کوئی چیز بیچی ہے یا خریدی ہے؟ بیچ سکتے نہیں ہو. سنو، تم سوتے میں بیچ سکتے نہیں ہو، اور اگر دلیل نہ دے سکا تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. ممکن نہیں ہے کہ تم سوتے میں کوئی چیز بیچ دو. بتاؤ سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیة لقوم يعقلون. اللہ نفس کو نکال لیتا ہے موت کے وقت، اور نفس کو نکال لیتا ہے نیند کے وقت. نفس کو نکال لیتا ہے موت کے وقت اور نفس کو نکال لیتا ہے نیند کے وقت. جب نیند میں نفس نکالتا ہے تو پھر واپس بھیج دیتا ہے، جب موت میں نکالتا ہے تو نکال کے رکھ دیتا ہے. تو نیند میں کسی کا نفس کسی کے پاس نہیں ہوتا، باہر نکلا ہوا ہے، اللہ نے نکالا ہوا ہے. تو جو نیند میں غافل بن جائے، جو سوتے میں غافل بن جائے، اس کا نام ہے انسان. اور جو سوتے میں نفس کو بیچ دے اس کا نام ہے علی. بھائی سنتے چلو، مل کے سب مل کے نعرہ ماریں گے. باہر کی اندر کی بات باہر جائے گی اور باہر کی بات اندر آئے گی، اور آپ کی آواز اور کھانا کب تک جانی چاہیے. عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو اب یاد رکھو گے نا کہ اس نے سوتے میں نفس کو بھیج دیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ موت کے وقت نفس کو نکال لیتا ہے. تو موت آئی نفس کو، ٹھیک ہے نا. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا نفس کہاں مر جائے گا. موت آئی نفس کو. کل نفس ذائقۃ الموت، موت نفس کو ہے، جسم کو نہیں ہے، روح کو نہیں ہے، موت نفس کو ہے. یہ سننا میں میرے 3 مقامات سے آیتیں پڑھی. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا کے مر جائے گا. ٹھیک، مرتا ہے نفس. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرتا ہے نفس. 2 باتیں ہو گئی. اچھا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ موت کے وقت نفس کو نکال دیتا ہے. تو جب تک میرا نفس میرے اندر ہے میں زندہ ہوں. جب نفس نکال لے گا موت واقع ہو جائے گی. بھائی سننا، یہ تو انسانیت کا فارمولہ ہے اور انسانیت کا اصول ہے کہ جب تک میرا نفس میرے اندر ہے میں زندہ ہوں، جب تک تمہارا نفس تمہارے اندر ہے تم زندہ ہو. ادھر نکلا انسان مر گیا، تو زندگی کے لیے ضروری ہے کہ نفس ساتھ رہے. زندگی کے لیے ضروری ہے کہ نفس ساتھ رہے. قرآن نے علی کو روح رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا کہ یہ ہے رسالت کا نفس. اگر اسے رسول سے الگ کرو گے تو پتلا بچ جائے گا، رسالت مر جائے گی. عجیب
فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. جب تک علی کو محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی، اور اگر تم نے علی کو محمد سے الگ کیا تو پتلا بچ جائے گا، رسالت مر جائے گی. اسی لیے ہم نے علی کو محمد سے الگ نہیں کیا. اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی، اور اگر آذان ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی. آذان عجیب مرحلہ فکر ہے اور عجیب و غریب مراحل سے گزرنا ہے. تو اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ کچھ مسائل ڈسکس کر لیے جائیں، لیکن اب مجھے اجازت دینا. اب ایک جملہ سنتے جاؤ، اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا نا تو آج کی میرا سوالت ہے، آج کی یہ جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. نفس سمجھ میں آ گیا، اور علی ہے نفس رسول. ٹھیک؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یاد ہے نا؟ اب دیکھو، اب یہ تو بالکل خود بخود آ گئی آیت، میں تو نہیں لایا. یہ تو خود ہی آئی ہے بھائی، آئے مبارکہ تو خود آئی ہے بھائی. توجہ رہے، پہلے گفتگو ہوئی ہے عیسائیوں میں اور پیغمبر میں، اور قرآن کی آیت بھی اتری ہے. قرآن کی آیت بھی اتری ہے کہ کہہ دو حبیب کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کو مٹی سے بنایا، بنا کے کن فیکون کہا کہ ہو جا، ہو گیا. تو آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے ہیں، عیسیٰ کا تو فقط باپ نہیں، یہ بات ہے. تو اگر یہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی لاجواب کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. اچھا، جب نہیں مانا تو پیغمبر کہہ دیتے کہ میاں اب قرآن آ گیا ہے تو اب بس آگے کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک؟ توجہ رہے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر کہہ دیتے کہ بھئی قرآن آ گیا تو بس آ گیا، اب آگے کوئی بات نہیں ہوگی. کہا کہ نہیں، اب اگر یہ بحث سے نہیں مانتے تو اب کھلے میدان میں مباہلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور لعنت بھیجی جائے گی. تو پیغمبر نے قیامت تک کا یہ سنت بنا دی کہ اگر کوئی تمہاری بات نہ مانے تو اب دوبارہ بحث نہ کرو، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. ذاکرین سے مباہلہ سنتے ہی رہتے ہو. میں مباہلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں تو آیت کو کھول رہا ہوں. اچھا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، ہمارے بیٹے. خدا کی قسم، سننا، ہمارے بیٹے، ہماری عورت، ہمارا، میرا نہیں، ہمارا. میرے نبی نے دیکھو، اب اللہ اگر کہے ہم تو اس میں بڑا ناز ہے اور بڑا گھمنڈ ہے. مجھے معاف کر دینا اس لفظ پر، گھمنڈ ہے. ہم دیکھیں، ایک ہے نا کہ میں بول رہا ہوں اور ایک ہم بول رہے ہیں، تو ہم میں تو گھمنڈ ہے نا، اسے گھمنڈ کرنے کا حق ہے. یہ کہ هو اللہ خالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. اب کہاں تک تمہیں آیتیں سناؤں؟